لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. صلوات در محمد و آل محمد. یہ آیہ کریمہ جس کی تلاوت کی جا رہی ہے، ارشاد حضرت حق جل وعلا ہوتا ہے کہ اے صاحبان ایمان، بچاؤ اپنے کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی اس آگ سے جس کا ایندھن انسان ہیں اور پتھر ہیں۔ یعنی اس آیہ کریمہ سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ انسان کا خود مومن ہونا یہ کافی نہیں ہے، انسان کا خود جنتی ہو جانا کافی نہیں ہے، جب تک اپنے ساتھ ساتھ اپنے اہل و عیال کی نجات کی اس کو فکر نہ ہو۔ بات ہماری چلی تھی، آج 5ویں محرم 5ویں مرحلے میں گفتگو پہنچ گئی ہے کہ امام حسین علیہ السلام 8 ذی الحجہ کو حج کو عمرے سے تبدیل کر کے مکہ معظمہ سے عراق کے لیے، کوفے کے لیے نکل چکے ہیں۔ بہت سے لوگ وہ تھے جنہوں نے امام کو سمجھانے کی کوشش کی، امام کو روکنے کی کوشش کی، امام کو خطوط لکھے۔ امام علیہ السلام نے سب کا تسلی بخش اور تشفی بخش جواب دیا، جس کا سب کا خلاصہ یہ ہے کہ میرے پاس ایک مأموریت ہے خدا کی طرف سے اور میں اس کو پورا کرنے جا رہا ہوں۔ تم لوگ اگر یہ سمجھتے ہو کہ مکے میں رہوں گا تو بچ جاؤں گا، ایسا نہیں ہے۔ تم لوگ اگر سمجھتے ہو کہ مدینے میں رہوں گا تو بچ جاؤں گا، وہ بھی ایسا نہیں۔ یہاں تک کہ امام نے یہاں تک فرمایا کہ اگر میں جانور کے بل اور سوراخ میں بھی چلا جاؤں تو وہ نکال کے مجھ کو وہاں سے بھی قتل کر سکتے ہیں۔ اور اصل مرکزی وجہ جو مکے سے نکلنے کی ہے وہ وہی ہے جو حضرت نے فرمایا کہ میں نہیں چاہتا کہ خانہ کعبہ کی عظمت پامال ہو، اس لیے کہ رہیں گے تو یہاں بھی مجھ کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ 40 قاتل یزید کی طرف سے حاجیوں کے بھیس میں ٹہل رہے ہیں تاکہ جہاں موقع ملے وہاں مجھے قتل کر دیا جائے۔ خلاصہ یہ کہ ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت سید الشہداء سلام اللہ علیہ نکلے مکہ معظمہ سے۔ کل بات یہاں تک آئی کہ راستے میں حر کا لشکر ملا۔ ایک چیز یہاں اور نقل کر دیں اور پھر 1-2 داستانیں اور نقل کرتے ہیں کہ راستے میں اور کن لوگوں سے ملاقات ہوئی۔ تفصیلات تو بہت ہیں، 1-2 منتخب کر کے میں آپ کو نقل کرتا ہوں، اس لیے کہ وقت تیزی سے گزرتا جا رہا ہے۔ آج 5ویں محرم ہو گئی ہے، 5ویں مجلس آ گئی ہے اور ابھی اچھی خاصی باتیں باقی ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے ہم نے آپ کو ایک روایت نقل کی تھی جس میں جناب عبداللہ ابن جعفر نے خط لکھا تھا امام حسین علیہ السلام کو۔ اس کا جواب بھی امام حسین علیہ السلام نے ان کو دیا تھا۔ یہاں ایک خط کا اور ذکر ہے، اور اس کے بعد جو عبداللہ ابن جعفر نے کیا ہے وہ اس کو سماعت فرما لیں، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ روایت نقل کی ہے جناب عرض کریں آپ کی خدمت میں کہ کعب حارث ابن کعب والی نے امام زین العابدین سے سلام اللہ علیہ کہ لما خرجنا من مکہ، جب ہم لوگ مکے سے نکلے تو کتب عبداللہ ابن جعفر ابن ابی طالب الی الحسین، تو اب یا تو وہی خط ہے یا شاید یہ دوسرا خط ہے، نہیں عرض کر سکتا، اس لیے کہ ایک خط کا ذکر پہلے کیا جا چکا ہے۔ عبداللہ ابن جعفر نے امام حسین علیہ السلام کو خط لکھا اور اس کا بھی خلاصہ وہی ہے تقریباً جو پچھلے خط میں گزر چکا ہے۔ اما بعد فإنی اسألک باللہ
اے حسین آپ کو خدا کا واسطہ ہے، اسألک باللہ لمن صرفت حین تنظر فی کتابی، اے حسین جیسے ہی خط ملے میرا آپ کو اللہ کا واسطہ ہے، آپ واپس چلے آئیے۔ فإنی مشفق علیک من الوجہ الذی توجہ لہ ان یکون فیہ ہلاکک و استئصال اہل بیتک، اس لیے کہ مجھ کو ڈر لگا ہوا ہے کہ جس راہ پر آپ نکلے ہیں آپ بھی قتل کیے جائیں گے اور آپ کے ساتھ والے بھی، اہل و عیال بھی مارے جا سکتے ہیں۔ ان ہلکت اليوم، اگر آپ قتل کر دیے گئے تو طفئ نور الارض، تو مفہوم وہی ہے، طفئ نور الارض، زمین کا نور بجھ جائے گا، یعنی آپ نور زمین ہیں۔ فإنک علم المہتدین، اس لیے کہ آپ محتد لوگوں کے، ہدایت یافتہ لوگوں کے لیے علم اور پرچم ہیں۔ ورجاء المؤمنین، اے حسین آپ مؤمنین کی امید ہیں۔ فلا تعجل بالسیر فإنی فی اثر الکتاب، آپ جلدی مت کیجئے، میں اس خط کے پیچھے پیچھے آ رہا ہوں۔ والسلام۔ اب یہ لگتا اسی سے ہے کہ یہ دوسرا خط ہے، اس لیے کہ اس میں یہ بات نہیں تھی کہ میں آپ کے پیچھے پیچھے آ رہا ہوں۔ فإنی فی اثر الکتاب، اس خط کے ساتھ ساتھ میں بھی آ رہا ہوں۔ والسلام، یہ خط بعض روایتوں میں ہے کہ اون محمد کے ذریعے بھیجا یا کسی کے ذریعے۔ خب قال وقام عبداللہ ابن جعفر الی عمر ابن سعید ابن العاص، تو نے کہا نا میں اس خط کے ساتھ میں بھی آ رہا ہوں۔ مکے کا جو حاکم تھا، امیر تھا، اس سے پہلے گزر چکا کہ وہ آیا تھا امام حسین کو روکنے کے لیے، مگر واپس ہو گیا کہ میرے اوپر نہ الزام آ جائے امام حسین علیہ السلام سے جنگ کرنے کا۔ تو اس کا نام تھا کیا کہتے ہیں، عمر ابن سعید ابن العاص۔ قال وقام عبداللہ ابن جعفر، اب عبداللہ ابن جعفر یہ خط بھیج کر کے خود نکل پڑے کہاں کے لیے، مکے۔ امام حسین مکے سے نکل چکے ہیں، لیکن عبداللہ ابن جعفر کہاں گئے ہیں، مکہ۔ مکہ کس کے پاس گئے ہیں، الی عمر ابن سعید ابن العاص، یہ والی مکہ کے پاس گئے، امیر مکہ کے پاس گئے جس کا نام عمر ابن سعید ابن عاص ہے۔ فکلمہ، اور اس سے جا کے انہوں نے بات کیا۔ وقال اکتب الی الحسین کتابا، اب جا کے کوفے کے امیر سے کہا کہ تم لکھو امام حسین علیہ السلام کو ایک خط تم لکھو اپنی طرف سے، تجعل لہ فیہ الامان، جس میں امام حسین کو امان دینے کی بات ہو کہ آپ واپس ہو جائیے، ہم آپ کو امان دیتے ہیں۔ وتمنیہ فی البر والصلہ، اور اس میں تم جو ہے وہ اور باتیں کہو کہ ہم جو ہے وہ آپ کے ساتھ اچھائی کریں گے، صلہ کریں گے۔ وتوثیق لہ فی کتابک وتسألہ الرجوع، ایسا لیٹر لکھو کہ جس میں امام سے واپسی کی بات کہی گئی ہو، درخواست کی گئی ہو۔ لعلہ یطمئن الی ذلک فیرجع، ہو سکتا ہے تمہارے خط سے امام میں کچھ اطمینان ہو جائے اور وہ بیک ہو جائیں، واپس ہو جائیں۔ فقال عمرو بن سعید، تو جب یہ درخواست کی جناب عبداللہ ابن جعفر نے کہ تم لیٹر لکھ دو، تم خط لکھ دو، شاید تمہارے لکھنے سے واپس آ جائیں گے، تو عمرو ابن سعید نے کہا کہ اکتب ما شئت، کہ بھائی عبداللہ ابن جعفر تمہارا جو دل چاہے لکھ لاؤ، تم خود لکھ کے لے آؤ، حتیٰ اختمہ، میں مہر لگا دیتا ہوں، جو دل چاہے تمہارا لکھ دو۔ فکتب عبداللہ ابن جعفر الکتاب، تو لکھا عمرو ابن سعید کی طرف سے ہے، لیکن لکھا کس نے ہے، عبداللہ ابن جعفر نے۔ ثم اتی بہ عمرو ابن سعید، اور پھر وہ لیٹر لے کے آئے عمرو ابن سعید کے پاس، والی مکہ کے پاس۔ فقال لہ اختمہ، اس پر اپنی جو ہے وہ مہر دستخط کر دو۔ وابعث فیہ مع اخیک یحییٰ ابن سعید، اور اس خط کو اپنے بھائی یحییٰ ابن سعید، یعنی عمرو ابن سعید اس کا بھائی یحییٰ ابن سعید کا، اس لیٹر کو میں نہیں لے جاؤں گا، تمہاری طرف سے ہے نا، تو تم اپنے بھائی یحییٰ ابن سعید کے ذریعے سے امام کے پاس یہ خط بھیجو۔ فإنہ احری ان تطمئن نفسہ الیہ، اس لیے کہ اس کا زیادہ اثر پڑ سکتا ہے امام کے اوپر جب تمہارا بھائی لے کے جائے گا۔ ویعلم انہ الجد منک، اور یہ شاید احساس ہو کہ تم واقعی چاہتے ہو امان دینا۔ ففعل، عمرو ابن سعید نے کہا ٹھیک ہے، اور اپنے بھائی یحییٰ ابن سعید کے ذریعے یہ لیٹر امام کے پاس یہ خط بھیج دیا۔ وکان عمرو بن سعید عامل یزید ابن معاویہ علی مکہ، میں آپ کو جو سنا چکا ہوں کہ یہ عمرو ابن سعید یزید کی طرف سے مکے کا گورنر تھا، مکے کا حاکم تھا، یا مکے کا امیر جو بھی کہہ لیجیے۔ قال فلحقہ یحییٰ
و عبداللہ ابن جعفر، عبداللہ ابن جعفر بھی گئے ساتھ میں، اور راستے میں کسی جگہ پر جا کر کے یحییٰ ابن سعید اور عبداللہ ابن جعفر نے ملاقات کی امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام سے۔ فلحقہ یحییٰ وعبداللہ ابن جعفر ثم انصرفا بعد ان اقرأہ یحییٰ الکتاب۔ اب جب یحییٰ نے جو ہے وہ لیٹر سنا دیا تو اس کے بعد یہ پلٹ آئے، فقال اقرأناہ الکتاب وجہدنا بہ، اور آ کے یہاں بیان دیا کہ ہم نے امام حسین کو پوری بات بتا دی ہے اور بہت کوشش کی ہے، وَكَانَ مِمَّا اعْتَذَرَ بِهِ إِلَيْنَا أَنْ قَالَ۔ اب یا کے رپورٹ دے رہے ہیں کون؟ یحییٰ ابن سعید کہ صاحب ہم گئے، ہم نے امام کو لیٹر سنایا، ہم نے امام سے جو ہے گفتگو کی، جو انہوں نے جواب دیا ہے اس امان نامے کا اس کا خلاصہ یہ ہے۔ اب یحییٰ سنا رہا ہے کہ اعتذر بہ الینا ان قال، امام نے بہت سی باتیں کہیں، من جملہ اس کے فرمایا انی رأیت رؤیا فیہا رسول اللہ، کہ میں نے خواب میں پیغمبر کو دیکھا ہے، وَأُمِرْتُ فِيهَا بِأَمْرٍ أَنَا مَاضٍ لَهُ، اور اس خواب میں مجھ کو ایک خاص چیز کا حکم دیا گیا جس کی طرف میں چل رہا ہوں۔ عَلَيَّ كَانَ أَوْلَى فَقَالَ لَهُ مَا تِلْكَ الرُّؤْيَا، تو ان لوگوں نے پوچھا عبداللہ ابن جعفر اور کیا نام ہے یحییٰ ابن سعید نے کہ ما فی تلک الرؤیا، یا حسین وہ خواب کیا دیکھا آپ نے، پیغمبر نے کیا فرمایا، کس چیز کا آپ کو حکم دیا گیا اس خواب میں؟ قال ما حدثت احدا بها، دیکھیے بہت سے خواب ہیں جس کو امام حسین نے نقل کیا ہے کہ میں نے پیغمبر کو دیکھا اور پیغمبر نے یہ فرمایا ہے نا، لیکن یہاں جو خواب ہے وہ کوئی الگ سے خواب ہے، اس لیے کہ جب ان لوگوں نے پوچھا کہ کیا دیکھا آپ نے خواب میں، فما تلک الرؤیا قال ما حدثت احدا بها، میں نے کسی کو ابھی تک یہ خواب نہیں بتایا ہے، وما انا محدث بها حتى القى ربی، اور جب تک میں زندہ ہوں تب تک یہ خواب میں کسی سے بیان نہیں کروں گا۔ لیکن خلاصہ یہ کہ یہ جو عمرو ابن سعید ابن عاص نے امان نامہ بھیجا تھا، امام علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو بھی ریفیوز کر دیا۔ وجہ کیا بیان کی کہ مجھ کو پیغمبر نے کوئی خاص حکم دیا ہے، میں اس کے لیے میرا جانا میری مجبوری ہے۔ یہ ایک ہوا۔ اب یہ قافلہ بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا اکثر مجالس میں کہ اسی جو ہے وہ مکے اور کوفے کے درمیان راستے میں ملاقات ہوئی تھی، ایک شاعر ہیں جن کا نام فرزدق ہے، تو یہاں کے اوپر عبداللہ ابن سلیم مزری یہ نقل کرتے ہیں کہ اقبلنا حتی انتہینا الی الصفا، کہ اصل میں یہ بھی گئے تھے اسی سال، کیا نام ہے ان کا، فرزدق، اسی سال یہ بھی گئے تھے حج کرنے کے لیے، اور بعض تاریخوں میں ہے کہ اور بھی ان کے ماں وغیرہ بھی گئی تھی، دوسری روایتوں میں ہے کہ اس کو نقل نہیں کروں گا، ایک روایت کافی ہے اس سلسلے میں۔ اقبلنا حتی انتہینا الی الصفا، تو یہ حج کر کے پلٹ رہے تھے، کون؟ فرزدق۔ صفا ایک جگہ ہے جہاں، اور یہ پہلی منزل ہے، گویا مکے سے چلنے کے بعد پہلی منزل ہے۔ صفا ایک جگہ ہے جہاں کے اوپر فلقینا الفرزدق ابن غالب الشاعر، جہاں ملاقات ہوئی ہماری کس سے؟ فرزدق ابن غالب سے جو شاعر ہیں۔ فواقف حسینا، فرزدق آئے امام حسین علیہ السلام کے سامنے، فقال له اعطاک اللہ سؤلک، مولا خدا آپ کی آرزویں بر لائے، واملک فیما تحب، جو آپ چاہتے ہیں وہ آپ کی چاہت پوری ہو۔ فقال له الحسین بین لنا نبأ الناس خلفک، ذرا بتاؤ تمہارے پیچھے کے حالات کیا ہیں، لوگوں کا کیا حال ہے۔ قال له الفرزدق من الخبیر سألت، مولا آپ نے ایک جانکار سے پوچھا ہے، میں آپ کو بالکل کریکٹ بتاؤں گا، اور واقعاً فرزدق نے کریکٹ بتایا ہے۔ بالخبیر سألت قلوب الناس معک وسیوفہم مع بنی امیہ، واقعاً کریکٹ بتایا ہے جناب فرزدق نے، کہا مولا یا حسین لوگوں کا دل تو آپ کے ساتھ ہے لیکن ان کی تلواریں مع بنی امیہ، والقضاء ينزل من السماء، اور تو قضا تو آسمان سے نازل ہوتی ہے، جو ہونا ہوگا ہوگا، واللہ یفعل ما یشاء، ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ فقال له الحسین صدقت للہ الامر، بالکل صحیح بات ہے، سب اس کے ہاتھ میں ہے، واللہ یفعل ما یشاء، خدا جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، وکل یوم ربنا فی شأن،
ان نزل القضاء بما نحب فنحمد اللہ علی نعمائہ، ہم جو چاہتے ہیں اگر ویسا ہی ہو گیا الحمدللہ، وَهُوَ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ أَدَاءِ الشُّكْرِ، اور وہی مددگار ہے ہمارے شکریے میں بھی، کہ وہی چاہے گا تو ہم شکر گزار بھی ہو سکتے ہیں۔ وَإِنْ حَالَ الْقَضَاءُ دُونَ الرَّجَاءِ، لیکن اگر قضا برخلاف ہوئی جو ہم چاہتے ہیں، فَلَمْ يَعْتَدِ مَنْ كَانَ الْحَقُّ نِيَّتُهُ، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی جس کی نیت حق ہوتی ہے، جس کی نیت صاف ہوتی ہے۔ وَالتَّقْوَى سَرِيرَتُهُ، جس کی عادت تقوی ہوتی ہے، اس کو کیا ٹینشن ہے، چاہے ہمارے حق میں ہو چاہے ہمارے خلاف ہو۔ ثم حرک الحسین راحلتہ، پھر امام حسین نے اپنا قافلہ آگے بڑھا دیا، فقال السلام علیک ثم افترقا، پھر امام نے کہا بھائی اچھا خدا حافظ، السلام علیکم، اس کے بعد یہ لوگ ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ تو یہ ملاقات راستے میں ہوئی ہے جناب فرزدق سے امام حسین علیہ السلام کی۔ اس کے بعد یہ قافلہ چلتا رہا یہاں تک کہ ایک شخص اور بھی ساتھ ساتھ ہے، وہ بھی مکے ہی سے آ رہے ہیں، شاید وہ بھی حج پہ گئے تھے، اور ان کا عجب اتفاق تھا کہ جب یہ لوگ رکتے تھے تب وہ قافلہ بھی رکتا تھا، جب یہ لوگ چلتے تھے تب وہ قافلہ بھی چلتا تھا، لیکن تھوڑا فاصلہ بنا کر کے۔ ایک جگہ جب قافلہ پہنچا جس کا نام ہے زرود، روایت کہتی ہے سار الحسین حتی انتہا الی زرود، کہ امام حسین چل رہے تھے یہاں تک کہ جب زرود کے پاس فنظر الی فسطاط مضروب، تو دیکھا کچھ خیمے لگے ہوئے ہیں، فسأل عنہ، پوچھا بھائی کیسے خیمے لگے ہوئے ہیں، یعنی یہ لوگ پہلے وہاں نازل ہو چکے تھے، امام حسین سے پہنچنے کے پہلے ان کا خیمہ لگ چکا تھا۔ فقیل لہ ہوا لزہیر ابن القین، یہ زہیر ابن قین کا قافلہ ہے، وکان حاجا، یہ بھی حج ہی کر کے پلٹ رہے ہیں، اقبل من مکہ یرید الکوفہ، یہ بھی کعبے مکے سے پلٹ رہے ہیں اور میرے خیال میں شاید کوفہ جا رہے ہیں۔ فارسل الیہ الحسین القنی اکلمک، امام حسین نے اپنا، امام حسین دیکھیے پارکھ نظر ہے، یہ آپ کو پتہ ہے، یہ جناب زہیر ابن القین ان کے لیے کانا عثمانیا، یہ شیعہ نہیں تھے، لیکن کلام نورانی حضرت سید الشہداء کا اتنا اثر انداز ہوا ہے ایک ملاقات میں کہ وہ سنیے آپ۔ فارسل الیہ الحسین ان القنی اکلمک، امام حسین نے اپنا آدمی بھیجا کہ میرے پاس آؤ، مجھ سے ملو، میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ فابى ان یلقاہ، تو میں نے عرض کیا کہ وہ شیعہ تو تھے نہیں، عثمانی تھے، تو انہوں نے کہا چھوڑو یار کون جاتا ہے۔ ابا ان یلقاہ، امام حسین سے ملنے سے زہیر ابن قین نے کیا کیا، انکار کر دیا۔ وکانت مع زہیر زوجتہ، ہنر یہاں ہے، کتنی بیویاں ہیں کائنات میں ایسی جو شوہروں کی نجات کا ذریعہ بن گئی ہیں، کتنی عورتیں ایسی ہیں جو واقعاً کائنات میں نجات کا، من جملہ اس میں حضرت زہیر ابن قین سلام اللہ علیہ کی زوجہ بھی ہے کہ جو اپنے شوہر کی نجات کا باعث بنی ہے۔ وکانت مع زہیر زوجتہ، زہیر کے ساتھ زہیر کی بیوی بھی تھی۔ فقالت لہ سبحان اللہ، زہیر کی بیوی نے کہا واہ سبحان اللہ، یبعث الیک ابن رسول اللہ فلا تجیبہ، کیا ہو گیا تم کو، فرزند پیغمبر تمہارے پاس آدمی بھیج رہے ہیں اور تم ان کی بات کا جواب نہیں دے رہے ہو۔ کچھ اس انداز سے کہا، فقام یمشی الی الحسین، زہیر کھڑے ہو گئے اور چلے گئے کدھر، امام حسین علیہ السلام۔ فلم یلبث ان اصرف وقد اشرق، تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ زہیر پلٹے مگر چہرے کی رنگت بدلی ہوئی، اشرق وجہہ، زہیر کا چہرہ چمک رہا تھا، خوشی کے آثار چہرے سے زہیر کے نمایاں تھے، ظاہر تھے۔ وقد اشرق وجہہ فامر بفسطاطہ فقطع، حکم دیا خیمے اکھاڑ دو، ہٹاؤ یہاں سے خیمے۔ وضرب الی لزق فسطاط الحسین، کہا ہٹاؤ یہاں سے خیمے، اور اب میرا خیمہ کہاں لگے گا، امام حسین کے خیمے کے ساتھ۔ ثم قال لامرأتہ، پھر زہیر نے اپنی زوجہ سے کہا انت طالق، جاؤ میں نے تم کو طلاق دے دیا، فتقدمی مع اخیک حتی تصلی الی منزلک،
زوجہ کے بھائی بھائی ساتھ میں تھے، ان کا اپنے بھائیوں کے ساتھ تم چلی جاؤ یہاں تک کہ تصلی الی منزلک، اپنے گھر پہنچ جاؤ. فإنی قد وطنت نفسی علی الموت مع الحسین، اس لیے کہ میں نے اپنے نفس کو آمادہ کر لیا ہے امام حسین کے ساتھ مرنے کے لیے. ثم قال لمن كان معه من اصحابه، اس میں مقصد تھا جو اور روایتیں اس موضوع پر ہیں کہ زہیر یہ نہیں چاہتے تھے کہ فیملی ساتھ میں ہو کہ ان کو کوئی گزند نہ پہنچے. کیا پتا تھا زہیر کو کہ زہیر تم اپنے گھر والوں کے لیے اتنی احتیاط کر رہے ہو کہ ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، لیکن اسی قافلے میں زینب ہیں، علی کی بیٹیاں ہیں، علی کی بہویں ہیں. اللہ اکبر. ثم قال لمن كان معه من اصحابه، پھر جو اور لوگ ساتھ میں تھے فرمایا من احب منکم الشہادہ فلیقم، جس کو شہادت کا شوق ہے وہ آئے میرے ساتھ. بیوی سے کہا چلی جاؤ عورت ہونے کی بنیاد پر، لیکن اور جو جینٹس تھے ساتھ میں ان کو اختیار رکھا بھیا میں جا رہا ہوں مرنے کے لیے، جس کو بھی شوق ہو شہادت کا وہ آ جائے. فلیقم ومن کرہہا فلیتقدم، جس کو نہیں پسند ہے مرنا وہ جا سکتا ہے. فلم یقم معه منہم احد، زہیر اکیلے آئے امام حسین کے پاس، ان کے قافلے کا کوئی نہیں آیا. بہرحال زہیر علیہ السلام آئے. وخرجوا مع المرأى واخیها حتى لحقوا بالکوفہ، یہ قافلہ پورا چلا گیا یہاں تک کہ یہ لوگ کوفہ پہنچ گئے. تو راستے میں یہ دوسرا واقعہ ہوا، اور بھی واقعات ہیں کہ آپ کا ہم بہت وقت اس میں نہیں لینا چاہتے ہیں، کہ راستے میں فرزدق سے ملاقات ہوئی، راستے میں زہیر ابن القین سے ملاقات ہوئی، اور زہیر باوجود اس کے کہ علوی نہیں تھے عثمانی تھے، مگر کیا امام حسین سلام اللہ علیہ کی زبان مبارک میں اثر تھا کہ ایک لمحے میں پلٹے ہیں تو چہرہ چودھویں کی چاند کی طرح چمک رہا ہے، اور فرمایا بھیا میں تو مرنے کے لیے جا رہا ہوں، جس کو شہادت کا شوق ہو وہ میرے ساتھ آ سکتا ہے، نہیں جس کو نہیں پسند ہے وہ واپس جا سکتا ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. اب یہاں کے اوپر ایک چیز اور عرض کر دوں آپ سے کہ دیکھیں کوفے کے حالات بڑے خراب تھے، اور تقریباً کرفیو کا سا، آج کی لینگویج میں اگر کہا جائے تو کوفے میں پورا کرفیو نافذ تھا. ایسے حالات ہو گئے تھے ابن زیاد کے آنے کے بعد، شہادت مسلم علیہ السلام کے بعد خاص کر کے، کہ ایک آدمی بھی کوفے سے باہر نہیں جا سکتا تھا. لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ ہیں جو کیسے آئے ہیں، لیکن آ کے راستے میں یہ کوفے کے لوگ امام حسین سلام اللہ علیہ سے ملاقات کی ہے. چنانچہ روایت کہتی ہے کانا الحر ابن یزید الریاحی یسیر باصحاب فی ناحیۃ. تو اب یہ معلوم ہے آپ کو کہ راستے میں کل عرض کیا جا چکا کہ امام حسین کے قافلے سے حر کا قافلہ ملا ہے، اور جب ان لوگوں نے پانی وانی پی لیا تو حر نے کہا کہ آپ کو ادھر چلنا جدھر ہم چاہ رہے ہیں. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ قافلہ بھی فاصلے پر صحیح لیکن امام حسین کے قافلے کو واچ کرتا ہوا ساتھ ساتھ چل رہا ہے. کان الحر ابن یزید الریاحی یسیر باصحاب فی ناحیۃ، کہ حر کا قافلہ ایک سائڈ سے چل رہا تھا، وہ حسین فی ناحیۃ اخری، اور دوسری سائڈ سے امام حسین سلام اللہ علیہ کا قافلہ حتی انتہوا الی عذیب الحجنات، یہاں تک کہ عذیب الحجنات تک پہنچے. وکان بہا حجائن نعمان ترعی ہنالک، تو وہاں نعمان کی پراپرٹی تھی یا کیا تھا، ان کے اونٹ وہاں چرائے جاتے تھے. فَإِذَا هُمْ بِأَرْبَعَةٍ نَفَرٍ قَدْ أَقْبَلُوا مِنَ الْكُوفَةِ عَلَى رَوَاحِهِمْ، کہ اسی جگہ پہنچے تھے کہ تب تک 4 آدمی کوفے سے آ کے وہاں امام حسین علیہ السلام کے قافلے میں شامل ہوتے ہیں. یجنبون فرسا لنافع ابن ہلال، اور ان کے ساتھ ساتھ نافع ابن ہلال کا گھوڑا بھی تھا جس کا نام کامل تھا، یقال له الکامل. ومعهم دلیل، آئے کیسے، ان کو کوفے کے ان حالات سے نکالا کس نے؟ ایک بہت بہادر آدمی کا نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے، جو امیر المؤمنین کے زمانے میں ان کی فوج میں تھے، جن کا نام تھا ترماح ابن عدی. ترماح ابن عدی کی گائیڈ لائنز میں
ان کی رہنمائی میں یہ لوگ کوفے سے نکلے. وَمَعَهُمْ دَلِيلُهُمْ التِّرْمَّاحِ ابن عدی علی فرسہم. ان چاروں لوگوں کے ساتھ ان کے رہنما کے طور کے اوپر جناب ترمہ ابن عدی بھی تھے. وَهُوَ يَقُول, اور پھر ترمہ نے کچھ اپنے اشعار بھی پڑھے. قَالَ فَلَمَّا انْتَهُوا إِلَى الْحُسَيْنِ انشدوا هذه الابیات. تو جب امام حسین کے قریب پہنچے تو یہ اپنے اشعار پڑھے. اما واللہ انی لا ارجو ان یکون خیرا ما اراد اللہ بنا قتلنا ام ظفرنا. ہم آپ کے ساتھ رہیں گے, اللہ جو کرے ہمارے ساتھ, چاہے شہید ہو جائیں چاہے ظفرنا کامیاب ہو جائیں. قال واقبل الیہم الحر بن یزید. تو وہ اگرچہ سائڈ سے چل رہا ہے لیکن پوری واچ کر رہا ہے نا قافلے کے ساتھ کہ یہ 4 آدمی الگ سے آ کر کے ان کے یہاں شامل ہو گئے ہیں, اور یہ آرڈر پہلے سے ہے کہ کوئی حسین کے ساتھ شریک نہ ہونے پائے. وَأَقْبَلَ إِلَيْهِمْ الْحُرُّ بْنُ یزید. نتیجہ یہ ہوا کہ حر آ گیا امام حسین علیہ السلام کے پاس. فَقَالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ النَّفَرَ الَّذِينَ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ. یہ لوگ جو کوفے کے رہنے والے ہیں, لَيْسُ مِن مَنْ أَقْبَلَ مَعَكَ. یہ لوگ آپ کے ساتھ پہلے سے نہیں تھے, مطلب ہم آپ کو ان کو آپ کے ساتھ نہیں شامل ہونے دیں گے. وَأَنَا حَابِسُهُمْ أَوْ رَادُّهُمْ. یا تو ان کو ہم اریسٹ کر لیں گے یا ان کو ہم نہیں واپس بھیج دیں گے. فَقَالَ لَهُ الْحُسَيْنِ. مولا نے فرمایا لَأَمْنَعَنَّهُمْ مِمَّا أَمْنَعُ مِنْهُ نَفْسِي. یہ تو نہیں ہو سکتا, میں مفہوم عرض کر رہا ہوں لفظی ترجمے میں, یہ تو نہیں ہو سکتا جیسے میں اپنی طرف سے دفاع کروں گا ویسے ان چاروں کی طرف سے دفاع کروں گا. یہ ناممکن ہے کہ تم ان کو اریسٹ کرو یا ان کو واپس بھیجو. یہ آ گئے ہیں تو ہمارے ساتھ رہیں گے. انما ہؤلاء انصاری واعوانی. یہ سب ہمارے انصار ہیں, ہمارے اعوان و مددگار ہیں. وقد كنت اعطیتنی الا تعرض لی فی شیء. اور تم سے یہ بات پہلے طے ہو چکی ہے کہ جب تک دوسرا لیٹر ابن زیاد کا نہیں آتا تم ہمارے میٹر میں بولو گے نہیں. فقال کف عنہم الحر. تو امام حسین علیہ السلام نے اس انداز سے بات کی کہ حر پیچھے ہٹ گیا. قال ثم قال لهم الحسین علیہ السلام اخبرونی خبر الناس وراءکم. پھر یہ لوگ تو بالکل لیٹسٹ آ رہے ہیں تازہ کوفے سے, کہ بتاؤ بھائی کوفے کے حالات کیا ہیں. قال له مجمع ابن عبداللہ العائذی. یہ مجمع یہ بھی ان 4 لوگوں میں سے یہ بھی تھے. وهو احد النفر الاربعہ الذین جاؤوا. جو 4 لوگ آئے تو اس میں ایک یہ بھی تھے. انہوں نے کہا مجمع ابن عبداللہ العائذی نے کہ اما اشراف الناس, جو کوفے کے اشراف ہیں بڑے لوگ ہیں, قد اعظمت رشوتهم. پیسے نے ان کو, رشوت نے ان کو برباد کر دیا ہے. وَمُلِئَتْ غَرَائِرُهُمْ يُسْتَمَالُ وُدَّهُمْ وَيَسْتَخْلَصُ بِهِ نَصِيحَتُهُمْ فَهُمْ إِلْبٌ وَاحِدٌ عَلَيْكَ. یہ سب آپ کے خلاف کھڑے ہونے والے ہیں, یہ سب آپ کے دشمن ہیں. وَأَمَّا سَائِرُ النَّاسِ بَعْدُ. یہ تو مین لوگوں کا ہوا نا کہ یہ سب پیسے کے اوپر بک چکے ہیں, رشوت نے ان کا کام کر دیا ہے, یہ سب آپ کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے. لیکن جہاں تک جنرل پبلک کا معاملہ ہے, وہ اما سائر الناس بعد, ان مین لوگوں کو چھوڑ کر کے جو عام پبلک ہے, فَإِنْ اَفْتَدِعْتَهُمْ تَهْوِي إِلَيْكَ. ان کا دل آپ کی طرف ہے. وَسُيُوفَهُمْ غَدًا مَشْهُورَةٌ عَلَيْكَ. دل تو آپ کی طرف ہے لیکن کل کو جب بڑے لوگوں کا یہ حالت, ان کا بھی یہی ہوگا, ان کی تلواریں کل کو آپ کے خلاف اٹھیں گی. قال اخبرونی فہل لکم برسولی الیکم. بتاؤ میرا پیغامبر, میرا رسول تمہاری طرف پہنچا تھا. دیکھیں اس میں ہم آپ کو بتا دیں کہ جناب مسلم ابن عقیل تو گئے ہی تھے سفیر بن کر کے. مسلم کے بعد جو مسلم نے لیٹر بھیجا تھا اس کے جواب میں امام حسین علیہ السلام نے قیس ابن مسحر نام کا انسان, ابھی بہت زبردست بات ہے قیس کی, سناتا ہوں میں آپ کو اس میں. قیس ابن مسحر کو خط لے کر کے امام نے اہل کوفہ کے لیے بھیجا تھا. یہ سوال قیس کے بارے میں, اس لیے کہ مسلم کے بارے میں تو معلوم ہے کہ مسلم شہید ہو چکے ہیں. قال اخبرونی,
یہ بتاؤ تم لوگ فَحَلْ لَكُمْ بِرَسُولِي إِلَيْكُمْ، میرا پیغامبر میرا رسول خط لے کے پہنچا. قالوا من ہوا، وہ کون؟ قال قیس بن مسحر الصیداوی. امام نے کہا قیس؟ فقالوا نعم، جی مولا پہنچے تھے. اخذہ الحصین بن تمیم، یا حصین ابن نمیر بھی ہے، حصین یا حسین صاد سے. حصین ابن تمیم نے جناب سعد بن قیس ابن مسحر صیداوی کو اریسٹ کر لیا. فبعث به الى ابن زیاد، یعنی کوفے پہنچنے سے پہلے ہی اریسٹ ہو گئے تھے راستے میں. اور پھر اس نے جو ہے حصین ابن تمیم نے یا حصین ابن نمیر نے بھیجا اریسٹ کر کے جناب قیس ابن مسحر کو ابن زیاد کی طرف. فَأَمَرَهُ ابن زیاد ان يَلْعَنَكَ وَيَلْعَنَ أَبَاكَ. ابن زیاد نے قیس کو چھوڑنے کی ایک شرط رکھی کہ ممبر پہ جاؤ، حسین کو برا بھلا کہو اور مولا کائنات کو برا بھلا کہو. وہی یہ لوگ نقل کر رہے ہیں کہ فَأَمَرَهُ ابن زیاد، مولا ابن زیاد نے قیس کو حکم دیا کہ ان یلعنک و یلعن اباک، کہ ممبر پہ جا کے آپ پر لعن کرے اور آپ کے والد مولا کائنات پر. فصلی علیک وعلی ابیک. قیس ابن مسحر نے بات مان لی کہ ٹھیک ہے میں جاتا ہوں ممبر پر. دل کی بات کوئی نہیں جانتا، وہ باقاعدہ اہتمام کیا گیا ممبر پر. قیس جب ممبر پر آئے تو صلی علیک وعلی ابیک، قیس نے ممبر سے آپ پر اور آپ کے بابا علی ابن ابی طالب سلام اللہ علیہ پر درود بھیجا، صلوات پڑھا. یہی نہیں بلکہ وَلَعَنَ ابن زیاد و اباہ، اور قیس نے الٹا ابن زیاد اور ابن زیاد کے باپ زیاد پر لعنت کی. وَدَعَا إِلَى نُصْرَتِكَ، اور پھر کوفے والوں کو آپ کی نصرت کے لیے بلایا. وَأَخْبَرَهُمْ بِقُدُومِكَ، اور اسی عالم میں قیس نے آپ کے آنے کی خبر کوفے والوں کو دی. فَأَمَرَ بِهِ ابن زیاد، اب نتیجہ ظاہر سی بات معلوم ہے کیا ہونا ہے. فَأَمَرَ ابن زیاد، ابن زیاد نے حکم دیا. فَأُلْقِيَ مِنْ قَمَارِ الْقَصْرِ، قصر کے جو ہے دارالعمارہ سے، چھت سے جناب قیس ابن مسحر صیداوی کو گرا دیا گیا، پھینک دیا گیا. نتیجے میں ان کی شہادت واقع ہو گئی. فَتَرَقْرَقَتْ عَيْنَا حُسَيْن وَلَمْ يَمْلِكْ دَمَهُ. ایسا چاہنے والا جب اس کی شہادت کی خبر ملے گی تو کہتے ہیں امام حسین روک نہیں پائے اپنے آنسوؤں کو. وَلَمْ يَمْلِكْ دَمْعَ، امام حسین روک نہیں پائے اپنے آنسوؤں کو. ثم قال، اور پھر امام نے قرآن کی یہ آیت پڑھی. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا اللَّهُمَّ اجْعَلْ لَنَا وَلَهُمْ الْجَنَّةَ نُزُولًا. خدا ہم سب کو جنت عطا فرما. وَاجْمَعْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ فِي مُسْتَقَرٍ مِّن رَحْمَتِكَ. یا اللہ ہم لوگوں کو وہاں اپنی رحمت کے سائے میں اکٹھا کر. وَرَغَائِبَ مَدْخُورِ ثَوَابِكَ، یا خدا ہم سب کو اپنے جو ہے وہ بارگاہ سے ثواب عطا فرما، ثواب عنایت فرما. تو یہ راستے میں اتنے واقعات جو میں نے شارٹ طریقے سے آپ کی خدمت میں نقل کیے امام حسین سلام اللہ علیہ کے ساتھ واقع ہوئے. یہاں تک کہ اب چلتے چلتے، اس لیے کہ میں اگر ابھی اور جاؤں گا تو کبھی کربلا پہنچنا ہے، لہٰذا میں اور کیا کیا راستے میں واقعات ہوئے انشاءاللہ پھر کسی سال اللہ نے توفیق دی تو آپ کی خدمت میں نقل کیا جائے گا. یہاں تک کہ اب امام حسین چلتے چلتے کہاں آ گئے؟ کربلائے معلی پہنچ گئے. کب پہنچے؟ کس تاریخ میں پہنچے؟ روایات میں اس میں ذرا سا اختلاف ہے، لیکن میں مشہور کو نقل کر رہا ہوں. بعض کتابوں میں پہلی محرم بھی مل جائے گا، دن میں بھی کہیں بدھ مل جائے گا، لیکن جو مشہور ہے وہ یہ ہے کہ نزل الحسین بکربلا وذالک یوم الخمیس. جس دن امام حسین کربلا پہنچے اس دن جمعرات کا دن تھا، پنجشنبے کا دن تھا. وَهُوَ الْيَوْمُ الثَّانِي مِنَ الْمُحَرَّم، اور وہ محرم کی 2 تاریخ تھی جس دن امام حسین علیہ السلام کربلا پہنچے ہیں. سنہ 61 سن 61 ہجری کو. ارشاد القلوب میں یہ روایت ہے، انصاب الاشراف میں بھی یہ روایت ہے. میں نے آپ کی خدمت میں وہ روایت نقل کر دی ہے جو عموماً مشہور ہے، ورنہ اور بھی میں نے عرض کیا کہ روایات
ملتی ہیں۔ خوب اب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے کربلا۔ کیا ہوا کربلا میں؟ ثم ان الحسین قام ورکب وصار كلما اراد المصیر یمنعونه تارة ویسایرونه اخرى۔ امام چلے جا رہے تھے، کبھی یہ لوگ روکتے تھے، کبھی جانے دیتے تھے، یہاں تک کہ حتی بلغ کربلا، امام حسین سلام اللہ علیہ پہنچ گئے کہاں؟ کربلا۔ وَكَانَ ذَلِكَ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي بِالْمُحَرَّم۔ یہ بھی وہی کہہ رہی ہے کہ وہ کون سا دن تھا؟ دوسری محرم کی تاریخ تھی۔ فَلَمَّا وَصَلَهَا، جب امام اس سرزمین پر پہنچے، قَالَ مَا اسْمُ هَذَا الْأَرْضِ، اس سرزمین کا کیا نام ہے؟ فقیل کربلا، لوگوں نے بتایا کہ اس سرزمین کا نام ہے کربلا، کیا سنتے رہتے ہیں آپ، مشہور ہے۔ فقال انزلوا ہا ہونا، امام نے کہا اب یہیں پر اتر جاؤ سب لوگ۔ واللہ محط رکابنا وسفک دمائنا ہا ہونا، خدا کی قسم یہیں ہمارا خون بہایا جائے گا۔ ومحط قبورنا، یہیں ہماری قبریں بنائی جائیں گی۔ وہا ہونا واللہ سبی حریمنا، خدا کی قسم یہیں سے ہمارے گھر والوں کو قید کیا جائے گا، اسیر کیا جائے گا۔ وبہذا حدثنی جدی، اور میرے جد پیغمبر اکرم نے یہ پوری تفصیل مجھ کو بتا رکھی ہے۔ اللہ اکبر۔ دوسری محرم کو حضرت سید الشہداء کا یہ کارواں، اس میں ابھی آئے گے کل کی مجلس میں انشاءاللہ اگر خدا نے چاہا، تقریباً 32 سوار تھے کل ملا کر کے، جو لوگ تھے اس میں کچھ پیادہ تھے، 32 سوار تھے۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام 2 محرم کو کربلا میں وارد ہوئے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ جس دن، وہ ابھی اس کو تفصیل میں کل عرض کروں گا، کہ جس دن امام پہنچے اس کے دوسرے دن عمر سعد پہنچ گیا ہے۔ بعض روایتوں میں 4 محرم کو پہنچا ہے۔ لیکن جب امام حسین علیہ السلام کربلا پہنچے تو امام کا قافلہ کہاں ٹھہرا؟ فرات کے کنارے۔ 3 محرم یا 4 محرم، مشہور 4 محرم کو جب عمر سعد کربلا پہنچا، اس نے پہلا حکم یہ صادر کیا کہ یہاں سے خیمے ہٹا لیے جائیں۔ یہاں کے اوپر بعض بزرگ فرماتے ہیں کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نہیں، حضرت ابوالفضل العباس کو جلال آ گیا، اس لیے کہ راستے میں بھی امام حسین روکتے آئے تھے نا، جلال آ گیا۔ میرے مولا کو کمزور سمجھ رکھا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے، میں نے نہیں پڑھا ہے، بعض بزرگوں نے فرمایا، خدا غریق رحمت کرے، کہ امام حسین نے جب حضرت عباس کے تیور دیکھے تو واپس آ گئے، آئے خیمے میں۔ کہاں؟ جناب زینب کے پاس۔ جناب زینب کا عجیب کردار ہے، ابھی عرض کرتا ہوں میں، آج اتفاق سے 5 محرم ہے، ان کے فرزند کی شہادت بھی پڑھنا ہے۔ عجیب کردار ہے حضرت زینب سلام اللہ علیہا کا۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام آئے، فرمایا زینب عباس کو سمجھا دو۔ کیا ہوا آقا؟ کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں خیمے ہٹا لو، تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا ہم جنگ کی ابتدا نہیں کرنا چاہتے، یہ راستے میں بھی ہو چکا ہے، کہ تو آپ منع کر دیجئے۔ فرمایا اتنا اپنے بھائی کو روک چکا ہوں، اتنا اپنے بھائی کو منع کر چکا ہوں کہ اب مجھے غیرت آتی ہے عباس کو منع کرتے ہوئے، عباس کو روکتے ہوئے۔ اللہ اکبر۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے فرمایا فضہ میرے بھائی کو بلا لاؤ۔ جیسے ہی فضہ آئیں امام جناب عباس کے قریب، تو اسی گھر کے پروردہ ہیں نا، سمجھ گئے۔ فضہ نے کہا عباس تم کو شہزادی بلا رہی ہے، تم کو حضرت زینب سلام اللہ علیہا طلب کر رہی ہیں۔ مولا سمجھ گئے، حضرت عباس سمجھ گئے، آئے، مگر اسی بزرگوار کا فرمانا ہے، خدا غریق رحمت کرے، کہ دور سے ہاتھوں کو جوڑ دیا، فرمایا بہن منع مت کرنا۔ سمجھ گئے کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا اسی لیے بلا رہی ہیں، لہذا دور سے فرمایا بہن منع مت کرنا۔ ان لوگوں نے میرے آقا کو مجبور سمجھ رکھا ہے۔ جناب زینب نے کچھ نہیں کہا، صرف ایک جملہ فرمایا، بھیا امام چاہتے ہیں خیمے ہٹا لیے جائیں۔ بس یہ مرضی کا پتہ چل رہا تھا کہ امام چاہتے ہیں کہ خیمے ہٹا لیے جائیں، ایک لفظ نہیں فرمایا۔ جناب حضرت ابوالفضل العباس نے خیمے ہٹا لیے۔ اللہ اکبر۔ نتیجہ یہ ہوا
کہ جو ذخیرہ تھا، اور ادھر 10,000 بعض روایتوں میں ہے الگ سے اسپیشل فورس تھی جو فرات کے کنارے تعینات کی گئی تھی کہ ایک قطرہ پانی امام حسین علیہ السلام کے خیمے کی طرف نہ جانے پائے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ جو ذخیرہ ہے وہ کتنے دن چلے گا؟ دھیرے دھیرے پانی کم ہوتا گیا، کم ہوتا گیا، کم ہوتا گیا، یہاں تک کہ بعض کہتے ہیں یہاں تک کہ 7ویں محرم آتے آتے قحط آب ہو گیا، پانی ختم ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اب میں کیا عرض کروں کہ کیسے گزری ہے 8 محرم، کیسے گزری ہے 9 محرم، کیسے گزری ہے عاشورہ، نہیں معلوم مجھ کو، لیکن اللہ اکبر۔ آئیے آج 5ویں محرم ہے، امام کے اوپر جان قربان کرنے والوں میں سے ایک امام کے یہی زینب کے فرزند ہیں، عون اور محمد سلام اللہ علیہما علیہم الصلاۃ والسلام۔ بعض کہتے ہیں کہ ادھر زینب چاہتی تھی، اللہ اکبر، پتہ نہیں کتنی محبت ہے حضرت زینب کو حسین سے اور حسین کو حضرت زینب سے۔ پہلے 2 جملہ یہ سن لیجئے، پھر آپ کو جناب اون محمد کے سلسلے میں عرض کرتا ہوں۔ کتنا پیار ہے بقول مولا کے، بقول امیر المؤمنین کے۔ جب جناب زینب کی شادی کا وقت آیا نا تو عبداللہ ابن جعفر کو بلایا، بھتیجے بھی ہیں، لیکن ان سے ایک بات کہی، عبداللہ میں زینب کی شادی تم سے کرنے کو تیار ہوں، لیکن میری ایک بات مان لو۔ فرمائیے۔ مولا نے فرمایا دیکھو دنیا میں باپ اور بیٹے بہت ہیں مگر یعقوب اور یوسف جیسے باپ اور بیٹے نہیں ہیں۔ دنیا میں باپ اور بیٹی بہت ہیں مگر رسول اللہ اور فاطمہ جیسے باپ بیٹی نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ مولا کا جملہ ہے، دنیا میں بھائی اور بہن بہت ہیں مگر حسین اور زینب جیسے بھائی اور بہن نہیں ہیں۔ اے عبداللہ میں زینب کی شادی تم سے کرنے کو تیار ہوں، لیکن ایک بات میری مان لو آج۔ جی فرمائیے۔ کہ اگر کل کو حسین کو کوئی سفر درپیش ہو جائے تو زینب بغیر حسین کے رہ نہیں سکتی ہے، بس تم سے اتنی خواہش ہے کہ زینب کو حسین کے ساتھ جانے کی اجازت دے دینا۔ یہ تو امام نے فرمایا نا۔ اب بھائی بہن کی محبت دیکھیے۔ مرحوم کافی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے خطیب گزرے ہیں، وہ نقل فرماتے ہیں، میں نے نہیں پڑھا اس کو کسی کتاب میں، ان کی زبانی میں نقل کرتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں عربوں میں رسم یہ تھی کہ جب شادی ہوتی تھی تو 3 دن تک کوئی آمد و رفت نہیں ہوتی تھی۔ تیسرے دن ماں جاتی تھی بیٹی کی خیریت لینے کے لیے۔ آپ انصاف سے بتائیے، زینب کی شادی کے جب تیسرا دن آیا ہوگا تو کیا مولا کو جناب فاطمہ یاد نہ آئی ہوں گی؟ آج کیا کریں؟ روایت کہتی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جناب مولا کائنات نے فضہ کو بلایا، فضہ تم نے زینب کو ماں کی طرح پالا ہے، چلی جاؤ زینب کے یہاں۔ فضہ آئی ہیں۔ اب یہاں جو حضرت زینب کے گھر پہنچی ہیں عبداللہ ابن جعفر کے یہاں، تو کیا دیکھتی ہیں؟ مصلی بچھا ہوا ہے، بی بی مصلی عبادت پر ہیں۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی حضرت زینب کی نظر پڑی جناب فضہ کے اوپر، زار و قطار آنکھ سے آنسو۔ آپ بتائیے آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ ہر آدمی یہی سوچے گا، فضہ کو دیکھا ہے نا، ماں یاد آئی ہوں گی، تو شاید فضہ کو دیکھ کے ماں یاد آئی ہوں، رونے لگی ہوں۔ فضہ بھی یہی سمجھی اور اسی اعتبار سے تشفی، تسلی، دلاسا دینا شروع کیا۔ کچھ دیر تک تو بی بی سنتی رہی، پھر اچانک فرماتی، فضہ تم کیا سمجھ رہی ہو؟ میں اس لیے رو رہی ہوں کہ میری ماں زندہ نہیں ہے اس موقع پر؟ کبھی بھی پھر کہ فضہ تم بتاؤ کیسے برداشت کروں، 3 دن ہو گیا ہے، بھیا کو نہیں دیکھا ہے۔ یہ ادھر کی محبت ہے۔ ادھر کا عالم یہ کہ مرحوم کافی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب فضہ لوٹی ہے تو دیکھا گھر میں بھی گریے کا ماحول ہے۔ کیا بات ہے؟ پتہ چلا ابھی ابھی امام حسین خواب سے بیدار ہوئے ہیں، ماں کو دیکھا ہے خواب میں، فرماتی ہیں بیٹا حسین اب اس سے زیادہ زینب برداشت نہیں کر سکتی۔ مولا کائنات کو اطلاع ہوئی، مولا نے فرمایا جو لوگ زینب کے گھر جانا چاہتے ہیں جا سکتے ہیں۔ یہ واقعہ
بی بی زینب کی شادی کا ہے نا، اور جناب زینب امام حسین سے چھوٹی ہیں، امام حسین بڑے ہیں جناب زینب سے، اور شادی کا واقعہ امام حسین بچے نہیں ہیں، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ جب یہ چھوٹا سا قافلہ بہن کے گھر جانے لگا تو امام حسین علیہ السلام سب سے آگے آگے بچوں کی طرح دوڑتے ہوئے زینب کے گھر جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر! اب آج وہی چاہنے والی بہن، عاشور کا دن آیا ہے، کیا زینب کی خواہش نہیں ہوگی کہ میں تو عورت ہوں، میں تو میدان میں جا کر کے اپنے بھائی کی طرف سے جنگ نہیں لڑ سکتی، میں تو میدان میں جا کر کے اپنی جان نچھاور نہیں کر سکتی ہوں، لیکن میرے 2 بیٹے تو ہیں۔ بار بار بیٹوں کو سمجھاتی ہیں، جاؤ جاؤ اپنے ماموں پر اپنی جان قربان کر دو۔ ادھر زینب کہتی ہیں جاؤ، ادھر آتے ہیں امام کے پاس، نہیں نہیں، امام حسین کو زینب کا خیال ہے، ماں ہے، 2 بچے، کیسے؟ اللہ اکبر! جیسے بھی ہوا، جناب زینب کی خواہش پر، فرمائش پر، سفارش پر ان دونوں شہزادوں کو اجازت ملی، میدان میں آئے، جنگ شروع کی۔ دیکھیے سب سے بڑی مشکل کیا ہے نا، یزید کی فوج ایک لمبی فوج تھی، ہزاروں کی تعداد تھی، وہاں 150 مرتے تھے، پتہ ہی نہیں چلتا تھا، یہاں اگر ایک شہید ہو جائے تو پتہ چل جاتا تھا کتنوں کو مارا۔ یہاں تک کہ ایک وقت وہ آیا کہ جب ان دونوں جوانوں سے گھوڑے پہ سنبھلا نہ گیا، امام حسین کو آواز دی، مولا پہنچے۔ بعض کہتے ہیں کہ ایک کی لاش کو حسین نے اٹھایا، شاید ایک کی لاش کو حضرت ابوالفضل العباس نے اٹھائی، دونوں بھانجوں کو لے کر کے آئے، لاش رکھ دی گئی۔ بس اس کو سن لیجئے، ختم دعا، لاش رکھ دی گئی، بیویاں رو رہی ہیں، بین کر رہی ہیں، اتنے میں دیکھیے اب کیا فرق ہے، انصاف سے بتائیے آپ لوگ جو سن رہی ہیں، لاکھ انسان کو بھتیجے سے محبت ہو، لاکھ انسان کو بھائی سے محبت ہو، اولاد سے بڑھ کے تو نہیں ہوتا نا کسی کے لیے، انصاف سے بتائیے، ہاں بتائیے، ہاں، چاہے جتنا بھتیجوں سے محبت ہو، چاہے جتنا بھائی سے محبت ہو، ارے کسی ماں کے لیے اولاد سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے۔ لیکن عجیب ہے، اکبر کی لاش آئی ہے، تاریخ کہتی سب سے پہلے اپنے آپ کو آ کر کے اکبر کے لاشے پہ گرا دیا، اور فرماتی ہیں یا لیتنی کنت ھذا اليوم عمیٰ، اے بیٹا کاش آج میری آنکھوں میں بینائی نہ ہوتی، اکبر تم کو اس حال میں نہ دیکھتی۔ لیکن جب اپنے بیٹے آئے ہیں تو ساری بیویاں رو رہی ہیں، اور محمد کا ماتم ہو رہا ہے۔ ایک کسی خاتون نے توجہ کر لیا ہے، ماں تو ہے ہی نہیں، تلاش کرتی ہوئی پہنچی، دیکھا خیمے میں جناب زینب کا سر سجدہ خالق میں ہے، خدا میری قربانی کو قبول کر لے، بس ختم کر دیا میں نے، میرے اللہ، آج عزا کے آدھے دن گزر گئے خدا، یہ جو 4-5 دن بچے ہیں خدا توفیق دے ہم کو خلوص نیت سے اس مظلوم امام کے ماتم کرنے کا۔ اللہ اکبر! اس بی بی نے آ کے کہا جناب زینب سے، آپ کے بچوں کے لاشیں آئے ہیں، آپ بچوں کے لاشے پر نہیں جائیں گی، آپ بچوں کو دیکھنے نہیں جائیں گی؟ عجب جملہ ہے جناب زینب کا، فرماتی ہیں میں ماں ہوں، اب اتنی محبت دنیا میں کسی ماں کو، کسی بہن کو اپنے بھائی سے ہو سکتی جو زینب نے دکھلائی ہے محبت، کیوں نہیں جا رہی ہے؟ کہا میں ماں ہوں، ہو سکتا ہے میری نظر پڑ جائے میرے بچوں کی لاش پر، میری آنکھ سے آنسو نکل آئے، میرا بھیا میرے آنسوؤں کو برداشت نہیں کر سکتا، اور یہ ایک دن کی بات نہیں ہے، یہ ایک دن کی بات نہیں ہے، مستقل زینب حسین کو روتی رہی، بچوں کا ماتم نہیں کیا، کربلا سے گزری ہے، حسین کی لاش کے پاس آئی ہے، فرماتی ہے خدا ہماری قربانی کو قبول کر لے۔ شام پہنچی ہے، جب قافلہ اسباب لٹے ہوئے واپس ہونے لگے ہیں،
سب نے ایک ایک شہید کا سر لے لیا، ماتم کرنا شروع کیا۔ امام حسین کا سر آیا، زینب نے امام کا سر اپنے بھائی کا لے لیا، ماتم شروع کیا۔ اب جو جوانوں کے لاشیں سر آئے، کون لے؟ کسی شامی نے، عورت نے پوچھا کیا ان بچوں کی ماں زندہ نہیں ہے؟ فرمایا ایسا نہ کہ میں ان کی ماں زندہ ہوں مگر اپنے بچوں کا ماتم نہیں کروں گی۔ میں اس اپنے بھائی حسین کا جس کی ماں رونے کے لیے اس دنیا میں موجود نہیں ہے۔ حتیٰ کہ یہ قافلہ واپس مدینے آ گیا۔ جب کئی دن گزر گئے، ایک دن عبداللہ ابن جعفر آئے امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس، کہنے لگے بیٹا امام سجاد اپنی پھوپھی سے کہو کہ اب گھر چلیں۔ اللہ اکبر، گھر آئیں۔ اتفاق سے کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن جعفر تشریف فرما نہیں تھے، وہیں ڈیوڑی کے پاس اندر بیٹھ کے رونا شروع کیا۔ عبداللہ جو آئے تو کیا دیکھتے ہیں کوئی ضعیفہ گریہ کر رہی ہے۔ فرماتے ہمارا بھرا گھر تو یوں ہی لٹ گیا ہے، جاؤ کہیں اور رو لو۔ بی بی نے سر اٹھایا، عبداللہ تم نے بھی نہیں پہچانا مجھ کو؟ ارے بی بی یہاں آئیے، حجرے میں تشریف لائیے۔ اب جو گئیں، اب تک پورے سال اپنے بچوں کا ماتم نہیں کیا تھا، لیکن جیسے ہی حجرے پہنچی، اپنے بچوں کا بستر دیکھا، کربلا کا رخ کیا۔ ہائے میرے جوان، ہائے میرے بچے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ خدا ہماری اس عزا کو قبول فرما، مزید عزائے اہل بیت کی توفیق کرامت فرما۔ یا اللہ اس منحوس کورونا کے زمانے میں جو لوگ جہاں جس طرح بھی مولا کی عزا کو عام کر رہے ہیں، خدا ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کی کوششوں کو قبول فرما۔ یا اللہ، یا اللہ، تجھے واسطہ ہے حسین کا، منتقم خون حسین حضرت حجت عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔